تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے. کس کی محبت کا ذکر کیا ہے؟ اپنی محبت کا ذکر کیا. اور پھر بعد میں فرمایا یحبونہ، اور وہ جو ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کروں تو یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنے بندوں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے، اپنے حضور سجدہ ریز ہونے والوں سے اللہ پہلے محبت کرتا ہے. اللہ پہلے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّونَهُ، رب کی محبت پہلے ہوتی ہے، بندوں کی محبت بعد میں ہوتی ہے. اب بندہ اگر سجدہ ریز اللہ کی بارگاہ میں ہونے والا نہ بھی ہو نا، صرف کلمہ پڑھ لیا ہو، مسلمان ہو، تو یہ سرٹیفکیٹ اس بندے کو بھی مل جاتا ہے کہ اے بندہ خدا، میری محبت تو اتنی وافر ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حالانکہ تو سجدے میری بارگاہ میں ابھی نہیں کرتا ہے، ابھی تو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ابھی صدقات و خیرات تو نے نہیں دیے، ابھی تو نے اعمال صالحہ نہیں کیے ہیں، ابھی تو نے جہاد نہیں کیا ہے، ابھی تو نے اچھے کام نہیں کیے ہیں. لیکن اے میرے بندے، میں رب ہوں، 100 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہوں. اے میرے بندو سن لو، تم اگر میری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو یا نہ ہو، میری عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن میں رب تمہارے اوپر اتنا رحیم اور شفیق اور مہربان اور رؤوف ہوں کہ میں رب اس کے باوجود بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو پتہ چلا کہ بندہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کرے نا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، پھر بھی اللہ پاک محبت فرماتا ہے. لیکن جب رب محبت فرماتا ہے اپنے بندے سے، تو اس بندے کو بھی چاہیے نا کہ وہ رب کی بندگی کرے، وہ رب کی بندگی کرے. اگر کوئی بندہ کسی سے بلائی کرے دنیا کے اندر، ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کسی سے بلائی کرے، نیکی کرے، مشکل کے وقت اس کے کام آ جائے، تو جب جناب اس پہ مشکل آئے تو وہ اس کے کام نہ آئے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس کو عقل اچھا تسلیم نہیں کرتا ہے. تو اب یہی بات سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو سوچے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں یا نہ کریں، اللہ ہر صورت میں مسلمان سے پیار کرتا ہے، مسلمان سے محبت کرتا ہے، مسلمان سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم بندوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ وہ رب جو بغیر عبادت کے ہم سے صرف اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم سے محبت اور الفت رکھتا ہے، اے بندو ہمیں بھی تو چاہیے نا اس رب سے محبت کرنے لگ جائیں، اس رب سے وفا کرنے لگ جائیں. اور رب کی وفا کہاں ملے گی؟ فرمایا فاتبعونی، میرے حبیب کی جب اتباع کرو گے تو یہی مجھ رب کی اتباع ہوگی. اور جب میں مجھ رب کی اتباع میرے حبیب کی پیروی کی صورت میں کرو گے، فرمایا کہ بس گویا تم نے مجھ سے محبت فرما لی ہے، مجھ سے محبت فرما لی. تو فرمایا وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ پہلے بندوں سے محبت کرتا ہے اور پھر بعد میں بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا، ایک دوسرے مقام پر دیکھا آپ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو. اب پہلے کیا کہا؟ تم مجھے یاد کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں اس مقام پہ ذکر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو. تو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارے چرچے کروں گا. اب دیکھیں جب محبت کی بات تھی تو فرمایا میں اپنے بندوں سے پہلے محبت کرتا ہوتا ہوں، بندہ بعد میں محبت کرتا ہے. لیکن جب یاد کی بات ہو
لیکن جب میری یاد کی باری ہوتی ہے اے بندو اس صورت میں پھر تمہارا امتحان ہوتا ہے، پھر تمہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ تم پہلے ذکر میرا کرتے ہو یا نہیں۔ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو پھر پوری دنیا کے اندر تمہارے چرچے کر دوں گا میں، پوری دنیا کے اندر تمہارے چرچے کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، وہ ذکر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، تابعین تبع تابعین، سب صالحین اولیاء کرام، سارے کے سارے حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الغز پیر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئے نا، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب کا ذکر کیا، رب کو یاد کیا، تنہائیوں میں بھی رب کو یاد کیا اور اعلانیہ طور پہ بھی رب کو یاد کیا۔ رب کائنات آج اسی لیے اپنے اس وعدے کو وفا کر رہا ہے۔ کیسے؟ اتنا عرصہ گزر چکا ہے صحابہ کرام کو دنیا سے جاتے ہوئے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دنیا سے جاتے ہوئے، داتا علی اجمیری صاحب بہت عرصہ گزر چکا ہے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، پیر مہر شاہ صاحب کا بہت عرصہ گزر چکا ہے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی جنہوں نے رب کو یاد کیا، بڑا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے رب کائنات نے فرمایا تھا نا، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو گے پھر میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں رب کو راضی کیا، کہ جب رب کو راضی کیا تو اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے آج ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود جب وعدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے تو وعدہ خلافی پھر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس واسطے پتہ چلا کہ ذکر کی باری ہو، اللہ کی یاد کی باری ہو، وہاں بندہ پہل کرتا ہے اور پھر رب اس بندے کی چرچے کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں ایک ہے محبت کا اصول، وہ میں نے بتا دیا، محبت پہلے اللہ کی جانب سے اور پھر بعد میں بندے کی جانب سے۔ جب ذکر کی بات ہو تو ذکر پہلے بندے کی جانب سے، بندے کی طرف سے، اور پھر قیامت تک اس کے تذکرے، بلکہ قیامت کے بعد بھی اس کے تذکرے اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔